نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال في موضع آخر يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم۔ کلمہ پڑھ کر کے انسان مسلمان بنتا ہے، اور کلمے کے دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا یا جھٹلائے گا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بننے کے بعد بہت ساری چیزیں انسان کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں، اور خاص طور سے بالغ ہونے کے بعد آدمی مکلف بن جاتا ہے۔ جو بھی وہ کرتا ہے اچھا کام تو اس کا ثواب ملتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے تو اسے جزا ملتی ہے، سزا ملتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے بالغ ہونے کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب دین کو سیکھیں، کس چیز کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ اور خاص طور سے اپنے بچوں کو موٹی موٹی باتیں بتلانی چاہیے بیٹھ کر کے۔ 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی وقت 5-7 منٹ کا نکال کر کے ان کو دین کی موٹی موٹی بات، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ہم مسلمان ہیں، یہ کام ہمیں کرنے چاہیے اور ان کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو انجانے میں غیر شعوری طور پر ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی بہت سارے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ آدمی کیا کام کر رہا ہے، اور اس کام کو کرنے کے بعد آیا ہم دین اسلام اور ایمان کے اوپر بھی باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں۔ آنے والی ابھی 14 تاریخ میں ایک بہت بڑا تہوار ہے جس کو ہم اور آپ بسنت کہتے ہیں۔ اس میں پتنگ اڑائی جاتی ہے۔ بس ہمارے ذہن اور دل دماغوں میں تو یہ ہے کہ بھئی پتنگ اڑائی جاتی ہے، بچے مستیاں کر لیتے ہیں، بس اتنا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اور اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے بسنت کے نام سے ایک پارٹ، وہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب آنے والا جو دور ہے اور اس میں باقاعدہ تاریخ پڑھائی جائے گی، جو شکشا کا انہوں نے سلیبس تیار کیا ہے تو اس میں اپنے حساب سے انہوں نے سب تیار کر لیا ہے، تو کیا بسنت کو وہ اپنے حساب سے نہیں لکھ سکتے؟ تو جو اس میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو وہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس وقت جب یہ متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سب ایک تھا، اس وقت ایک پنجاب کا کوئی آدمی تھا جس کا نام تھا حقیقت رائے۔ اس کی کسی مسلمان سے بحث ہو گئی، بحث میں ہوتے ہوئے گالیوں تک بات پہنچی، تو اس نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، گستاخی کی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں ان کی شان میں بھی گستاخی کی تھی۔ اس وقت کی عدالت نے اس کو پکڑا تھا اور پکڑ کر کے اس کو کوڑے لگائے تھے، کہا تھا معافی مانگو، اس نے معافی نہیں مانگی تھی۔ پھر عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ جس دن اس کو پھانسی کی سزا سنائی تھی تو اس وقت اس کے کچھ چاہنے والوں نے میلہ لگایا تھا اور اس میلے میں پتنگ بازی کی تھی۔ تو آج تک یہ بسنت جو منایا جاتا ہے اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے ذہن اور دل دماغوں میں تو یہ ہے کہ جی پتنگ اڑا لی چھٹی، جبکہ پتنگ اڑانے میں اپنے اعتبار سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کی گردن تک کٹ جاتی ہے، باقاعدہ اس کے مانجے سے اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ کوئی تیسری منزل سے یا چوتھی منزل سے نیچے گر گیا، جان ختم ہو گئی۔ کوئی بائک سے چلا جا رہا ہے اور پتنگ لوٹنے کے لیے بچہ بھاگ رہا ہے تو وہ بائک کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ چھت پر چڑھ کر کے اڑاتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں تانک جھانک ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں وہ سب اگر اوپر رہتی ہیں تو بے پردگی ہوتی ہے ان کی۔ یہ ساری خرافات الگ ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جانے انجانے میں شعوری اور غیر شعوری طور پر ہم اگر اس دن پتنگ اڑا رہے ہیں تو گویا کہ ہم بھی گستاخ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن حضرات نے گستاخی کی تھی اس دن وہ اس کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اب ذرا سوچیں اور دیکھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں
کیا ہم بھی ان جشن منانے والوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو۔ گستاخ نبی کرنے والے انسان کی یاد میں جو جشن منایا جا رہا تھا یہ آدمی اس میں شریک تھا۔ اس لیے اس چیز کی طرف خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو بتلائیں اور سمجھائیں بیٹا پتنگ اس دن خاص طور سے نہیں اڑانی ہے، میں اور دنوں کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن اس دن اگر آپ اڑائیں گے تو یاد رکھیں شریعت اس سے بالکل منع کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کبھی گستاخ نبی کا آپ سپورٹ کر رہے ہو۔ خاص طور سے اس دن پتنگ نہیں اڑانی ہے، بسنت 14 فروری کے دن۔ اور ایک اور تہوار اس میں آ رہا ہے ویلنٹائن ڈے، بڑے بوڑھے تو نہیں جانتے ہوں گے لیکن نوجوان جانتے ہوں گے۔ یاد رکھیں اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لائٹیں جلائی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے اور گلاب پیش کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو مغربی لوگوں سے آیا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم پریشان ہیں، ہم ایسے ہو گئے، ہم ایسے ہو گئے۔ اور جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، جدت پسند لوگ ہیں، ذہن ماڈرن قسم کا رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ آج بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں کی کامیابی آگے بڑھنے میں نہیں ہے، مسلمانوں کی کامیابی پیچھے ہٹنے میں ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کی کامیابی پیچھے ہٹنے میں اس معنی کر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں گے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ عزتیں تمہاری، یہ بلندیاں تمہاری، یہ تخت تمہارے، یہ تاج تمہارے، لیکن ان کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ اور اگر اس چکر میں کہ جی آگے بڑھ جائیں آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھنے کے چکر میں قوم کا کیا حال ہو چکا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ خلاف راہ پیمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا۔ مسلمان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، اور جتنی غیروں کی تعلیمات ہیں ان کو لات مار کر کے اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے محلوں سے اور اپنے ملک سے اس کو باہر نکالنا پڑے گا، تب مسلمان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے منا کر اور بسنت منا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ، جشن منانے والوں کا ساتھ دے کر ہمیں اور آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔